ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کام کیا کرنے ہیں؟ اب زیادہ نہیں، بس 10 کام کر لیجئے۔ پہلا کام، جب آپ کو چاند نظر آئے آپ نے دعا پڑھنی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ اس چاند کو تو نے نکالا ہے، یہ پورا مہینہ امن و امان کا پیغام لے کے یہ چاند آیا، اللہ اسلام کی بلندی اور سلامتی کا پیغام یہ بنے۔ الہ العالمین، تو نے یہ نعمت جو دی ہے اے چاند، تیرا رب اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ ایک دوسرا کام بھی آپ نے کرنا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تکبیریں کہنی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تیسرا کام بھی آپ کو کرنا ہے، چاند جب نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں، چاند نکلنے سے پہلے یہ کام کر لیجیے۔ ایک چوتھی ذمہ داری جو ایک مسلمان کی عائد ہوتی ہے، روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، اور خصوصاً عرفے کا روزہ ضرور رکھیے۔ 5واں کام یہ ہے کہ آپ نے 10 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی بوڑھے بزرگ سے کسی نے پوچھا، دادا ابو یہ تو بتائیں وہ کیسے اتنا قرآن پڑھ لیتے تھے؟ کہا بیٹا، جس طرح تم 5 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتے ہو نا، وہ 5 گھنٹے قرآن پہ بیٹھتے تھے تو ختم ہو جاتا تھا۔ 6واں کام یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ کی قسم وہ لذت آپ پائیں گے جو زندگی میں کبھی کسی کھانے سے آپ کو میسر نہیں آئی۔ 7واں کام بھی ایک آپ کیجئے، کم از کم 10 دنوں میں نوافل کثرت سے پڑھیے۔ صبح نماز پڑھ کے اشراق تک ذکر کیجئے۔ 2 رکعتیں پڑھیں گے، حج پہ نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، سورج نکلنے کے بعد اللہ حج عمرے کا ثواب دے دیں گے۔ چاشت کا وقت ہوتا ہے، 4 رکعتیں پڑھ لو گے، اللہ فرماتے ہیں دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لینا، باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ 4 رکعتیں پہلے زور سے اور 4 بعد میں پڑھ لینا، اللہ جہنم پہ تمہیں حرام قرار دے دیں گے۔ 4 رکعتیں عصر سے پہلے بھی پڑھ لینا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ ایک 8واں کام بھی ہے، جس طرح ہم سارا سال دعا کرتے ہیں، ان ایام کی اپنی دعا، جب ان ایام میں دعا کی جائے گی تو پورے سال کی دعاؤں سے افضل دعا ہوگی۔ اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے کر لینا، اولاد کے لیے کر لینا، اس معاشرے کے لیے کر لینا، خصوصاً جب اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اس لیے ان ایام میں کثرت سے دعا کرنا۔ ایک 9واں کام بھی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ صدقہ اور خیرات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کے حسن خاتمہ عطا کر دیتا ہے، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کے آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ ایک 10واں کام بھی ہے، ان 10 دنوں میں خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو نکالو۔ کبھی کسی نے سوچا ہے مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، طے کرے کہ میں نے اس سال مال اللہ نے دیا ہے، قربانی نہیں لے سکتے فلاں، میں قربانی خرید کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ آج ہیں لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ گاڑی اللہ نے دی ہے، اس گاڑی کا اچھا استعمال یہ بھی ہے، نہیں اگر فوری آپ کام کر سکتے، سلے سلائے سوٹ کو 10-20 رکھو نا، کسی بوڑھے کسی غریب کے پاس جا کے کہو کہ یہ آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ خیر خواہی رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، معاشرے کے نادار افراد کے ساتھ، کسی کے کام کو اگر کر سکتے ہیں آپ، صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کے کام کے لیے وقت نکالیے، مال نکالیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اگر
مدینے کی مسجد میں اعتکاف 1 مہینہ کرو، جتنا اجر و ثواب اس کا ہے اس سے زیادہ اس بات کا اجر ہے، آپ کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کے اس کا کام کروا دیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو طاقت دے، وہ قربانی بھی کرے۔ یہ 10ویں دن ہم نے قربانی بھی انشاءاللہ کرنی ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔